جہیز لیتے ہیں دکھاوے کے لیے، ساسوں کے کنگن، مطلب جس قسم کی رسومات چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہی آج کل کیا ہو رہا ہے، جہیز کی ایک پوری لسٹ آتی ہے. تو اگر ایسی شادی سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بچی کو فائنینشلی اکوپ کریں، تاکہ دیکھیں بچی نے تو کل کو 3 2 4 5 بچے جنم دینے، اور اس کی تو رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے اور وہ اپنے منتھلی انکم کو کنٹرول کرے گی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچوں کا بہتر خیال رکھ سکے گی. اور آپ لوگوں کی اس معاملے سے جان چھوٹ جائے گی کہ اب جی اس کا میاں جو ہے وہ اس کی نوکری ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ نے شادی پہ کروڑوں روپے لگائے، پھر آپ نے اس شادی کے بھی قرضے اترے نہیں ہوتے تو اس کے بچی کے 2 بچے ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے ہسبینڈ کی جاب صحیح نہیں ہے، جاب کے پیسے ٹھیک نہیں ہیں، پھر کبھی آپ اپنی لڑکی کے بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کبھی فادر پیسے بھیج رہے ہیں. تو یہ کوئی مجھے it doesn't sound a very valid plan to me. مطلب کامن سینس ایک چیز ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو خواتین ٹیچنگ کر رہی ہیں یا جو کام کرتی ہیں یا جو کہیں بھی جاب کر رہی ہیں، میرے 20 سال کے ایکسپیرینس میں وہ خواتین are far more organized, far better mothers. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود ایک ورکنگ عورت ہوں، میں ورکنگ بھی رہی ہوں، میں ہاؤس وائف بھی رہی ہوں، میں نے سارے ایکسپیرینسز دیکھے ہیں. I have come to this conclusion. پہلے میں کنڈیم کرتی ہوتی تھی، there was a time I used to condemn کہ یار یہ جو ہماری ورکنگ خواتین ہیں یہ سب کی سب جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی. جب میں ہاؤس وائف بنی فرینکلی تو میں خود ڈپریشن کا شکار ہو گئی. یعنی مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، میں نے صبح اٹھنا ہے، ریلیکس نائٹ سوٹ میں پھر رہے ہیں، آپ نے ناشتہ دیا، اس کے بعد آپ نے کھانے کو دیکھا، نوکروں کو دیکھا، گھر کو دیکھا، دل ہی نہیں کرا کچھ کرنے کو، کوئی آپ کے سر پہ بوجھ نہیں ہے، آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہے، کوئی ملنے نہیں آ رہا، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، بس کبھی کبھی کوئی شام میں پارٹی ہو گئی، ایوننگ پہ کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو گیا، یا کہیں آپ نے ویکنڈ پہ شادیوں پہ جانا ہے یا ٹریول پہ جانا ہے، آپ نے باہر ٹریول کرنا ہے یا آپ نے ناردرن ایریاز جانا ہے یا آپ نے کہیں فیملی کو، تو پھر آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے، ذرا جا کے پارلر شارلر چکر لگا لیے، تھوڑی وارڈروب سیٹ کر لی. But overall, there was nothing to do much. مطلب گھر کے کاموں کے علاوہ. And that led to another kind of a depression. Because آہستہ آہستہ آپ کی نا کریٹو پاورز کم ہو جاتی ہیں. You start feeling کہ آپ کا کام کوئی نہیں ہے سوائے ہانڈی روٹی، گھر کا گارڈن، گھر کے نوکر. ٹھیک ہے، this is a big accomplishment. لیکن ایک نارمل گھر میں میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو روز اسکول جاتی ہیں یا روز کہیں آفس جاتی ہیں، ان کو اپنا دن زیادہ آرگنائز رکھنا پڑتا ہے بائی فورس. جیسے اب اگر میں گھر میں بیٹھی ہوں تو شاید میں کبھی ڈائر نہیں لگایا جی، روٹ ٹچ ہی نہیں ہوا، پورا مہینہ پھر رہے ہیں مزے سے، او ہو اب کیا کریں جی، اچھا کرتے ہیں. اچھا اب اگر میں نے کہیں جانا ہے تو I have to get my hair done, I have to get my eyebrows done, مجھے فیشیل کرا کے رکھنا پڑے گا، مجھے اپنی سکن صاف رکھنی پڑے گی، مجھے اپنے ہاتھ نیٹ رکھنے پڑیں گے، مجھے اپنی وارڈروب آرگنائز رکھنی، کچھ نہ کچھ. ہر ایک کا ایک لیول ہے اپنا. اگر ہماری کوئی پرنسس ہے یا کوئی کوئین ہے یا کوئی ایون کوئی چپراسی ہے یا کوئی گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، ایون شی از ورکنگ، تو اس کو بھی اپنا گھر آرگنائز کرنا پڑے گا ان اے وے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے کل صبح 8 بجے گھر سے نکل جانا ہے اور مجھے جا کے 3-4 لوگوں سے ملنا ہے، تو میں ذرا اپنا حالت ٹھیک رکھوں اور میں رات کو اپنے سارے کام، کل کی سبزی، وارڈروب، گروسریز، میری ہر چیز ان لائن ہونی چاہیے، بچوں کا اسکول، بچوں کا کمرہ، ویکنڈ کے اوپر چیزیں پلان ہوتی ہیں. تو میرے ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ جو ورکنگ خواتین ہیں وہ نہ صرف اپنی چیزوں میں زیادہ آرگنائز ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ہونا پڑتا ہے، کوئی ان کا کمال نہیں ہے، ان کو ہونا پڑتا ہے کہ because they have to be out of the home for 9 to 10 to 8 hours. تو ان کو ہر چیز پہلے سے ایک دن پہلے پلان کرنی ہوتی ہے، گروسری، سودا، نوکر، مہمان. ہماری جو خواتین ہیں بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں، فروزن آئٹمز اپنے پورے کرنے، کچھ چیزیں فروزن پکا کے رکھنی فریزر میں، کوئی ایمرجنسی میں مہمان آ جائیں، کوئی ڈو جو ہیں وہ تیار کر کے رکھنے، کچھ ایسی چیزیں ایمرجنسی میں جو فوراً بن جائیں، تو بچوں کے لنچ کی چیزیں، یہ سب چیزیں آپ نے سوچنی ہیں کہ
اب آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کی کیا رول ماڈلنگ ہو رہی ہے. rather than a woman sitting on a sofa after doing all the work, she's so tired. اور میں نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی کہ میں جتنا گھر میں رہتی ہوں نا یا گھر میں انوالو ہوتی ہوں, مجھے گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے. they are never ending. اگر میں نے ایک کمرے کی الماریاں ٹھیک کروا لی, اوکے بھائی ابھی تو یہ صحیح نہیں ہوا, ابھی اس کو یوں کریں, ان چیزوں کو ڈرائی کلیننگ کے لیے بھیجیں, یہ والے جوتے جو ان کو صاف کریں, یہ چیزیں دینے کے لیے نکال لیں, یہ گاربیج ہے. گھر کے کام they are never ending somehow. this is یا تو ہم نکالتے بہت زیادہ ہیں یا آپ کو گھر کے کام نظر بہت آتے ہیں. اور جب آپ گھر سے نکل جاتے ہیں یا آپ کے کام بھی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو خود بخود ایک بریک لگاتے ہیں کہ اوکے دس از اٹ, ٹھیک ہے, باتھ روم کی صفائی ہو گئی بھائی جتنی ہونی تھی, الماریاں آرگنائز ہو گئی جتنی ہونی تھی. ادروائز میرا تو یہ حال ہے کہ اگر میں گھر میں ہوں تو میں کوئی نہ کوئی 2-4 پروجیکٹس کھولے رکھتی ہوں کہ بھائی ابھی کوارٹرز کی صفائی ہے, ابھی گراج کی صفائی ہے, ابھی اوپر سامان نکالیں اور الماریوں کو آرگنائز کریں یا کچن کی پینٹریز کو آرگنائز کریں, لانڈری کو دیکھیں. تو یہ گھروں کی سٹوری نیور اینڈنگ ہوتی ہے اور ہم ان گھروں کی صفائیوں اور ان کاموں میں بالکل نہ وہ ایک اپنا ایک ڈیمینر میں چلے جاتے ہیں جو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ why are we so low, why are we not vibrating at our highest vibe, you know. تو for me as a whole, I can compare myself as a working and a non-working and as a housewife, and I can compare and see other women as well. So I have come to this conclusion. You may not agree with my opinion, that's not necessary, but I have come to this conclusion کہ جب میں working ہوتی ہوں یا جب دوسری خواتین کو میں نے دیکھا ہے, they are working, they are much organized, they have much good models to present to their kids, they have less time to fight with their spouses, they have less time to think about the past bad experiences or plan a future کہ future میں کیا ہونے والا ہے. تو جتنا ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں, ہمارے سوچنے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے, اصل چیز تو ہے ایکشن. if you're not doing any action تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں یہ فیل کرتی ہوں کہ خواتین کا کام کرنا, میں ایٹ ٹائمز ان کو جاب جو ہے وہ ایز اے تھراپی لکھ کے دیتی ہوں, بیکاز آپ کو ڈیلی صبح اٹھنا پڑے گا, آپ کو کسی بھی حال میں منہ دھونا پڑے گا, آپ کو ایک بریک فاسٹ کر کے باہر نکلنا ہے, 4 لوگوں سے ملنا ہے. دیٹ از اے سوشل تھراپی. سوشل کانٹیکٹ اور سوشل میٹنگ جو ہے یہ ایک پراپر تھراپی ہوتی ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ایز اے, جیسے میں کئی لوگوں کو لکھ کے دیتی ہوں, آپ نے صرف جاب کرنی ہے, کنڈر گارڈن کے بچوں کو آپ آنرری جا کے پڑھا لیں. آپ اسکول گئیں, آپ نے بچے دیکھے, آپ کا موڈ چینج ہوا, آپ دوسری خواتین سے ملی, آپ کا موڈ چینج ہوا, آپ نے کلاس روم کے بعد آپ اپنے اس میں بیٹھی جا کے اسٹاف روم میں, وہاں اپنے دوسری خواتین کے مسائل سنے کہ وہ اپنا گھر کیسے مینیج کر رہی ہیں. کسی کی انفرٹیلٹی ہے, کسی کی ڈسیبلٹی ہے, کسی کے جینون مسائل ہیں اور فائنینشیل مسائل ہیں, کسی کے ایسے مسئلے ہیں جو آپ کے مسئلوں سے بہت بڑے ہیں. تو دس کائنڈ آف تھنکنگ جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ انسپریشن دیتی ہے, آپ کو اپ لفٹ کرتی ہے. اور اگر آپ کو کسی کو دوسرے انسان کو دیکھ کے انویسنس ہو رہی ہے یا جیلسی ہو رہی ہے تو آپ کو پھر اس کے لیے اپنا انر ورک, سول ورک کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس پہ ہم ایک دن اور بات کریں گے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. بہرحال یہ خواتین آئی فیل کہ یہ گھر آتی ہیں, پھر انہیں دوپہر کا کھانا دینا ہے, بچوں کو نہلا کے قاری صاحب آ جائیں گے, پھر ان کا ہوم ورک ہے, پھر رات کا کھانا ہے, پھر اگلے دن کی تیاری ہے. سو دیر از ویری لیس ٹائم ٹو کیپ تھنکنگ اینڈ ٹو یو نو, وہ جو ایک ہم حلوہ پکاتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا, پھر 3-4 کالز آ گئی ہیں ادھر ادھر رشتے داروں سے یا نیبرز کی, پھر ہم ایک لمبی پولیٹیکل گفتگو میں انوالو ہو گئے. ایسے لوگوں کے پاس ایسی گفتگوؤں کا اور بہت ساری ٹی وی دیکھنے کا اور بہت ساری چیزوں میں انوالو ہونے کا ٹائم نہیں ہوتا, اینڈ دیٹ میکس دیئر ڈے ویری پروڈکٹیو. دوسرا, یہ جو خواتین کا ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ جی مجھے کوئی پالے گا اور مجھے کوئی آئے اور مجھے سنبھالے اور مجھے بچائے اور مجھے کوئی دے گا تو ہی میں لوں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساری خواتین کو اپنی بچیوں کو بچپن سے یہ ٹرین کرنا چاہیے اور کر دینا چاہیے کہ آپ کو اپنی خوشیوں, اپنی ایموشنل ہیلتھ کی بھی وہ خود ذمہ دار بنائیں ان کو, اور اپنی فائنینشیل ہیلتھ کی بھی خود ذمہ دار بنائیں. ایموشنل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی ہمیں کچھ دے گا تو ہم خوش ہوں گے. اپنی خوشیوں کا انچارج آپ نے اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو خود بنانا ہے. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جائیں. آپ اپنی ایک رنگ خرید لیں, آپ ایک بریسلٹ لے لیں, آپ فون لے لیں, آپ ایک کپ کافی پی لیں. ان کو سکھائیں کہ آپ نے اپنی فائنینشیل اور ایموشنل ویل بینگ کا انچارج خود بننا ہے. اس کے لیے ہمیں کسی اور سے خوشی یا کسی اور کی دی ہوئی مانگی ہوئی خوشی پہ انحصار نہیں کرنا ہے. تو 90% ہماری جو بچیاں ہیں وہ پرابلم سے ویسے ہی نکل آئیں گی. میرے پاس آج 20 سال مجھے ہو گئے ہیں, خواتین لڑکیاں آتی ہیں, بوائے فرینڈ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, منگیتر کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, ہسبینڈ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, وہ ان کو بھگا رہے ہیں یا وہ ان کی ورتھ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو یہ فیڈ کرنا, ان کو سمجھانا اور ان کو رول ماڈل کرنا بہت ضروری ہے that you have to be financially and emotionally independent, تاکہ آپ اپنی خوشیوں اور اپنی ہیپینس کے لیے دوسروں پہ دار و مدار نہ کریں. آپ کے ہونے سے کسی کو خوشی ملتی ہے, آپ کے ہونے سے کسی کے ہونے سے کچھ ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر کوئی نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. اور نمبر 2, ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہمیں کسی کی ترقی, کسی کی چیزوں سے انسپائر ہونا ہے, ان سے جیلس اور انویس نہیں ہونا. اگر آپ جیلس یا انویس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ کے اندر کے پرابلمز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے اندر کچھ چیزوں کو فرگیو کرنے کی اور لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے. میرا میسج یہ ہے کہ تمام مائیں, تمام بہنیں, تمام باپ اپنی بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو ایموشنل انڈیپینڈنس اور ایموشنل فریڈم بھی سکھائیں. اور ایموشنل انڈیپینڈنس اور ایموشنل فریڈم کے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس اور فائنینشیل فریڈم بہت ضروری ہے. ہمیں یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ آپ ہر چیز کے لیے دوسروں کی طرف دیکھیں, اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. بچیاں بہت زیادہ کریٹیو ہیں, بہت زیادہ سمجھدار ہیں, اور وہ اگر آپ ان کو بچپن سے ایسا پالیں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنا آپ خود اٹھانا ہے, تو یقین مانیں ہماری بچیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ریزنز آف ڈپریشن ہے پاکستانی خواتین کی, ان پہ بات شروع کریں. تاکہ ابھی اس پارٹ 1 میں نے کچھ باتیں شیئر کی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے مزید بات کروں گی. ابھی یہاں پہ اٹ از ٹو مچ نوائزی, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے بات کریں.